آج تمام مسالک مکاتب فکر کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ جناب ڈاکٹر سنجے مصرا شوق صاحب تشریف رکھتے ہیں، فاروقی خانوادے کے اور خود ان کا تعلق عزیز ہیں یہ مجاہد سید صاحب کے جناب عامر فاروقی صاحب، جناب مسعود جعفری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تو یہاں جعفری، زیدی یا کسی طرح کی قید نہیں ہے، جو وسیع المشرب شخصیات ہوتی ہیں ان میں سے ایک نام ہے جناب سید مجاہد صاحب کا۔ ان کا پورا نام محمد مجاہد سید ہے، لیکن عرف عام میں ان کو ہم لوگ مجاہد سید کہتے ہیں۔ وہ نام اتنا زیادہ مشہور ہوا اچھے شعر کی طرح کہ اب اس کے آگے کچھ آگے پیچھے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ضرورت وہیں پڑتی ہے جہاں خانہ پوری ہوتی ہے یا ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں کہ نہیں ہیں، تو وہ کاغذات جب بنتے ہیں تو اس میں اس طرح کی پھلجھڑی کی ضرورت ہوا کرتی تھی، ورنہ ایک زمانے تک بینکوں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ ہمارا نام محمد رضوان فاروقی لکھ کے دیں یا رضوان احمد فاروقی، چیک کے پیچھے ایک لائن میں لکھنا پڑتا تھا کہ یہی نام میرا ہے، دونوں نام میرے ہیں، اور سارے معاملات ہو جاتے تھے۔ اب دو سیدین میں ایک غلام سید بھی تو ہونا چاہیے۔ بیان میں مقالہ پیش کر دیتا ہوں۔ میں نے چند آڑی ترچھی لکیریں لکھی ہیں۔ اس کا عنوان ہے مجاہد سید کی شاعری اور نثر نگاری۔ حرف معتبر، جہاد، بیاض جنوں، تعبیل اور مسرت و بصیرت جیسی اہم کتب کے مصنف، متضاد صلاحیتوں کے مالک قبلہ مجاہد سید صاحب پیشہ ور شاعر نہیں ہیں کہ شاعری کا بستہ لیے ادھر ادھر پھریں، ہر مشاعرے کا حصہ بنیں، حصول زر اور ناموری کی تمنا میں آواز کی پٹری پر غزل دوڑائیں، تحسین کے رسگلے بٹوریں، مشاعرے لوٹیں، یا خود کو استاد فن ثابت کرنے کے لیے علاقائی نشستوں کی منڈی میں ہر مصرے پر طبع آزمائی فرما کر مسند صدارت پر آ دھمکیں۔ مجاہد صاحب فقط اپنے ذوق کی تسکین اور سارے فکر و خیالات کی تبلیغ کی نیت سے دل کی آواز پر غزل کہتے ہیں۔ قلم کروٹ بدلتا ہے تو نظمیں اور دوہے بھی کہتے ہیں۔ نظموں اور دوہوں کا انداز بہت مختلف ہوتا ہے، لفظیات کے استعمال، الفاظ کی نشست و برخاست اور اوزان و بحور کا کما قہو خیال رکھتے ہیں۔ دوہوں میں عوامی بول چال، قصباتی زبان، اودھی محاورات نگینوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، اور جب غزل کہتے ہیں تو اس کی نازکی، شائستہ خیالی اور 400 سال کی روشن تاریخ ان کی نظروں میں رقصہ رہتی ہے۔ لہٰذا جو کچھ کہتے ہیں وہ اچھوتا ہوتا ہے، کیونکہ اساتذہ کے رائج کردہ اصول ان کے ہمراہ ہیں۔ بقول مجاہد سید صاحب وہ شعر کہنے کی شعوری کوشش نہیں کرتے، آمد ہوتی ہے، ڈھلے ہوئے مصرے نکلتے ہیں تو غزل ہوتی ہے، نظم کے تانے بانے بنتے ہیں تو کبھی دوہے کہتے ہیں، بصورت دیگر مہینوں ایک شعر بھی نہیں ہوتا۔ اس روشنی میں مجاہد سید صاحب آمد کے شاعر ہیں، نہ کہ آورت کے۔ وہ موروثی شاعر ہیں، حزن و ملال اور رنج و غم کی کوکھ سے ان کی شاعری کا جنم ہوا ہے۔ وہ سحر رخصتی کے شاعر نہیں ہیں، نہ ہی ہر کس و ناکس کے قصیدے لکھنا ان کا مشن ہے۔ خاندان میں علماء، صلحاء، مجاہدین، مفکرین، صوفیاء، اولیاء اور ادیان عالم کا علم رکھنے والے صاحبان کشف و کرامات بزرگوں کی کہکشاں بکھری ہوئی ہے۔ اجداد کے جلال و جمال کا عکس ان کی شاعری اور نثری تحریروں میں نمایاں ہے، جس سے ہر شخص بقدر ظرف و استعداد فیض اٹھا سکتا ہے۔ آپ کے اجداد نے اسلام بھی پھیلایا اور ادب بھی۔ وطن عزیز پہ برا وقت آیا تو جانوں کی قربانی بھی دی، یعنی جہاں ضرورت قلم کی تھی وہاں قلم، اور جہاں تلوار کی تھی وہاں تلوار سنبھالی۔ صراحتاً عرض ہے، پہلے انگریزی روزنامے عرب نیوز جدہ سے وابستگی سے قبل مجاہد صاحب اپنی ادبی حیثیت مستحکم کر چکے تھے۔ عرب دنیا میں ان کی شاعری کی دھوم رہی، کیونکہ فارسی اور اردو کے ساتھ انہیں ہندی ادب اور ہندو مذہب کا گیان ہے۔ مجاہد صاحب عرب نیوز جدہ، روزنامہ اردو نیوز جدہ، ہفتہ وار اردو میگزین اور انگریزی روزنامہ سعودی گزٹ کے علاوہ ہندوستان و پاکستان کے موقر جرائد میں بیک وقت اہتمام سے شائع ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے خود کو خبر نویسی اور ترجمہ نگاری تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ادیان عالم کا گہرائی سے مطالعہ کیا، بر وقت مضامین لکھے، تبصرے کیے، شاعری کی، مختلف مکاتب فکر کے علماء ادب کا مجلس علم و ادب جدہ کے پلیٹ فارم سے اعزاز و اکرام کیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں وہ کچھ عطا کیا جو روایتی علوم کے حصول اور مخصوص دائروں میں رقص کرنے سے کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اکتسابی علم کے ساتھ وہابی علم اور خاندانی اقدار بھی ان کے ہم رکاب رہیں، نیز فطری صلاحیتوں اور خلاقانہ ذہن نے انہیں اپنے معاصرین میں بہت ممتاز و منفرد بنا دیا۔ اکتسابی علم کے ساتھ وہابی علم اور خاندانی اقدار بھی ان کے ہم رکاب رہیں،
نیز فطری صلاحیتوں اور خلاقانہ ذہن نے انہیں اپنے معاصرین میں بہت ممتاز و منفرد بنا دیا۔ اردو صحافت کی ابتدا روزنامہ عزائم لکھنؤ سے ہوئی، جہاں جمیل مہندی جیسے عبقری صحافی کا قرب و التفات حاصل رہا۔ بعد میں وہ عرب نیوز جدہ سے وابستہ ہو گئے، جہاں ان کی انگریزی دانی کام آئی۔ غور طلب ہے اگر وہ صرف اردو داں ہوتے تو کسی انگریزی روزنامے میں ان کی کیا ضرورت تھی۔ اسی اخبار سے وابستہ رہ کر انہیں مختلف اقوام و قبائل اور ملکوں کے افراد و اشخاص کو بچشم خود دیکھنے اور برتنے کے نادر مواقع ہاتھ آئے۔ وہ روایتی صحافی ہوتے تو خبر نویسی سے کام چلا لیتے، مگر انہوں نے ان شخصیات کا تفصیلی انٹرویو کیا جو قابل ذکر تھے، ان کی کتب پر کھل کر لکھا، ان کی شخصیت کے مخفی پہلوؤں اور انداز و اعتبار کو اجاگر کیا۔ پاکستانیوں پر اس قدر لکھا کہ پوری ایک کتاب تیار ہو گئی، جو پاکستانیوں کے تنتنے، جذبے، فکر اور ولولے کو سمجھنے کے ساتھ ان کے علم و فن کی پرتیں کھولتی ہے۔ مجاہد سید عرفان صدیقی کے شعری ورق سے بے حد متاثر ہیں، انہیں افتخار عارف سے آگے تصور کرتے ہیں اور فرماتے ہیں پاکستان کے اکثر شعراء ان دونوں کے زیر اثر اپنا شعری سفر طے کر رہے ہیں اور اسی شعری اثاثے کو کافی و شافی سمجھتے ہیں، جبکہ ہندوستانی شاعری میں لطافت و شیرینی کے ہمراہ ماضی کی قدریں، حال کی فکر اور مستقبل کو سنوارنے کی سعی جمیل ہے۔ ہمارے یہاں سوز و گداز اور ترنم کوئی عیب نہیں ہے، زبان کا بچاؤ، الفاظ کی نشست و برخاست کا خاص سلیقہ ہے۔ مجاہد سید کے یہاں ایک قلندرانہ شان اور خاندانی وقار ہے، اسلاف کے نقش قدم پر چل کر شہرت و ناموری سے گریز ہے۔ بھلا ہو ان شریف زادوں کا کہ جنہوں نے 20 برس قبل ہی ان کی بے نیازانہ روش کو سمجھ کر ان کی بیاضوں اور کاغذ کے پرزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور اپنی تگودو سے حرف معتبر، جہاد اور بیاض جنوں کو شائع کر دیا۔ یہ ان کے دوستوں کا کارنامہ ہے، ورنہ شاید مجاہد صاحب ابھی اپنی بیاضوں کو کتابی شکل نہ دیتے۔ مسرت و بصیرت اور تعویل لکھنؤ کے دوران قیام منظر عام پر آئیں، جو قاضی زکریہ کی دلچسپی کا نتیجہ ہیں۔ قاضی صاحب اپنے میڈلین کے ذریعے خوبصورت کتابیں پیہم شائع کر رہے ہیں۔ مسرت و بصیرت کی رونمائی پروقار انداز میں سنی انٹر کالج کے سیدنا صدیق اکبر ہال میں ہو چکی ہے۔ اس پروگرام کی صدارت معتبر افسانہ نگار و ادیب احمد ابراہیم علوی نے فرمائی تھی، جس میں لکھنؤ کے علاوہ بھی ہندوستان کے مختلف شہروں کے اہم ادیب اور شاعر یکجا ہوئے تھے۔ مقام مسرت ہے کہ جس لکھنؤ نے آسانی سے میر کو تسلیم نہیں کیا، اسی لکھنؤ میں پروفیسر انیس اشفاق صاحب کی صدارت، عصمت صاحب نہیں آئے تو فاروق جاذب صاحب کی سرپرستی میں مجاہد صاحب کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ آج کا سیمینار دراصل جشن مسرت ہے، جس میں شاعر کی 45 برسوں کی مجاہدانہ زندگی، صحافتی خدمات اور ادبی کاوشوں پر پڑی گرد کو ہٹانے کا عمل مستحسن مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے ڈاکٹر منصور خان نے کیا ہے۔ آج حساس دل ادیب و شاعر وہ کچھ کہیں گے جو کہ فنکار کا حق ہے۔ مجاہد سید کی سادگی، قلندرانہ طبیعت اور بے نیازی کو رضوان فاروقی کا یہ شعر بہت حد تک واضح کرتا ہے کہ بے نیازی شرط ہے فنکار بننے کے لیے، بے نیازی شرط ہے فنکار بننے کے لیے، پھر اسے کیوں سرخی اخبار ہونا چاہیے۔ بے نیازی شرط ہے فنکار بننے کے لیے، پھر اسے کیوں سرخی اخبار ہونا چاہیے۔ فنکار کی انا، اس کی خودداری و قناعت ہی اس کی اصل جاگیر ہے، جسے وہ کسی قیمت پر فروغ نہیں کر سکتا۔ وہ ضرورتوں کا کشکول لے کر ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، وہ اپنی کٹیا میں امیدوں کے دیپ جلائے، خودداری و انا کی رضا اوڑھے، شان بے نیازی سے بیٹھا عمر عزیز تمام کر دیتا ہے۔ اسے بہت اور عظمت فن عزیز ہے، وہ آنسوؤں کو پی لیتا ہے، آنکھوں کی نمی اور سرخی کو چھپا لیتا ہے، لیکن آنسوؤں کو پینے اور غموں کو چھپانے کی یہ پیہم کوشش آنکھوں میں جلن اور کبھی سوزش پیدا کر دیتی ہے تو نوک قلم پہ یہ شعر چھلکنے لگتا ہے۔ مجاہد صاحب فرماتے ہیں، مدت سے نہیں ٹپکا پلکوں سے کوئی آنسو، آنکھوں میں جلن لے کر آوارہ پھروں کب تک۔ مدت سے نہیں ٹپکا پلکوں سے کوئی آنسو، آنکھوں میں جلن لے کر آوارہ پھروں کب تک۔ شاعر کو ہر سمت قتل و خون، ظلم و جبر اور تشدد کے مناظر نظر آتے ہیں تو قلم سے شعلے نکلتے ہیں اور کاغذ کا وجود جھلستا محسوس ہوتا ہے۔ سماعت فرمائیں،
لہو لہو سے مناظر ہیں ہر طرف سید، لکھنؤ والے لہو لہو کہتے ہیں، لہو لہو سے مناظر ہیں ہر طرف سید، ہمارے شہر پہ شاید بلا رکی ہوئی ہے۔ اب یہ بلا رکی ہوئی ہے، یہ ایک دو دن کی مشقت یا کاوش سے نہیں ہاتھ آتی، اس کے لیے دریا دریا اور صحرا صحرا گھومنا پڑتا ہے۔ شاعر نے تغزل کے روایتی دائروں سے انحراف نہیں کیا ہے، اسی لیے اس طرح کے پرکیف اشعار سے جا بجا ملاقات ہوتی ہے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ تشنگی جب بھی ملاقات کی تڑپاتی ہے، تشنگی جب بھی ملاقات کی تڑپاتی ہے، دل کے ساغر کو تیری یاد سے بھر لیتے ہیں۔ آگے شعر یوں ہے کہ حجاب ہو گیا حائل ہمارے اس کے بیچ، حجاب ہو گیا حائل ہمارے اس کے بیچ، حسن بے پناہ کا آئے گا جب خیال، یکدم زباں سے جادے گفتار جائے گا۔ اس حسن بے پناہ کا آئے گا جب خیال، یکدم زباں سے جادے گفتار جائے گا۔ اور تیرا چہرہ شناسا لگ رہا ہے، تیرا چہرہ شناسا لگ رہا ہے، تجھے کیا خواب میں دیکھا تھا پہلے، تیرا چہرہ شناسا لگ رہا ہے، تجھے کیا خواب میں دیکھا تھا پہلے، چلو جب زندگی بھر، چلو جب زندگی بھر عشق کے مکتب میں رہنا ہے، چلو جب زندگی بھر عشق کے مکتب میں رہنا ہے، پہاڑا پھر فراق و وصل کا ازبر کیا جائے۔ بنتی نہیں ہے بات اور ساغر کہے بغیر۔ اور اچھے اشعار سے نوازا جناب مجاہد سید صاحب نے، میں ابھی آگے جاری رہوں گا۔ بھلے ہی سر قلم ہو یا زبانیں کاٹی جائیں، کاٹی جائے گی زباں ہم کو ہے معلوم مگر، کاٹی جائے گی زباں ہم کو ہے معلوم مگر، اس پہ بھی نام تیرا بارے دیگر لیتے ہیں۔ کاٹی جائے گی زباں ہم کو ہے معلوم مگر، اس پر بھی نام تیرا بارے دیگر لیتے ہیں۔ اور یہ اشعار کیوں نہ رقم کیے جائیں۔ رات آتی ہے مشقت سے چھڑانے کے لیے، رات آتی ہے مشقت سے چھڑانے کے لیے، سانس لیتے ہوئے کچھ دیر کو مر لیتے ہیں۔ آگے ان کا قلم یوں چلتا ہے مجاہد صاحب کا کہ شعر کی آگ میں جلتے ہیں شب و روز جو ہم، شعر کی آگ میں جلتے ہیں شب و روز جو ہم، زندگی بیچ کے مرنے کا ہنر لیتے ہیں۔ غموں میں فرحت و نشاط کی متلاشی مجاہد سید صاحب، خزاں میں تازگی و شادابی، تاریکی میں روشنی، فقر و فاقہ میں شاہانہ وقار کی راہ ہموار کر ہی لیتے ہیں۔ مایوسی و محرومی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی امید کی لو کو مدھم نہیں ہونے دیتے، مسائل و مشکلات کی چلچلاتی دھوپ میں بھی ان کے چہرے کی چمک مان نہیں پڑتی۔ حالات کے سرد و گرم ہی نے انہیں فولاد صفت بنا دیا ہے۔ وہ عزم و استقلال کے کوہ گراں ہیں، عشق و محبت سے ان کی دل کی بارادری آباد ہے۔ تیری راہ کو تکتے تکتے اب آنکھیں پتھرائی ہیں۔ سماعت فرمائیں خوشتر صاحب، یہ عارف خوشتر صاحب بہت ہی مہین آدمی ہیں، والی آسی صاحب کی ان کی تربیت ہوئی ہے، اور کسی کو ایک زمانے میں اگر محفل کو بنانا یا خراب کرنا ہو تو ان کا ہی وجود کافی ہوتا تھا۔ اب یہ کافی سنجیدہ ہو چکے، تب میں ان کو یہاں لایا۔ میں تیری راہ کو تکتے تکتے اب آنکھیں پتھرائی ہیں، بھور بھئے سے شام تلک، بھور بھئے سے شام تلک، اب ہر دن جیسے سال ہوا۔ شعر ٹھیک ٹھاک کو داد دیا کیجیے، پیسے ویسے مانگ نہیں رہا ہوں۔ یہ سب پروفیسروں نے مولویوں نے بہت خراب کر دیا ماحول۔ وہ ایک صاحب خان محمد عاطف صاحب ہیں ملی آباد کے خان صاحب، تقریر فرما رہے تھے، بہت جب اچھال آیا شاعری کی طرح داد واد ملنے لگی اور کچھ غمی کا ماحول کم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ صاحب ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے تالی بجانے والوں کی پوری ایک قوم پیدا کر دی ہے جو مکارم نگر میں رہتی ہے، خدا کے لیے رسوا مت کیجیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی پوری تقریر میں آہ واہ کچھ نہیں ہوا، پھر وہ خود رسوا ہو کے وہاں سے نکلے۔ تیری راہ کو تکتے تکتے اب آنکھیں پتھرائی ہیں، بھور بھئے سے شام تلک تک اب ہر دن جیسے سال ہوا، کل تک بستی والے جس کو پتھر مارا کرتے تھے۔ یہ شعر بہت اچھا ہے۔ کل تک بستی والے جس کو پتھر مارا کرتے تھے، اب لوگوں سے سنتے ہیں وہ دیوانہ ابدال ہوا۔ بہت اچھا شعر واقعی ہے۔ کل تک بستی والے جس کو پتھر مارا کرتے تھے، اب لوگوں سے سنتے ہیں وہ دیوانہ ابدال ہوا۔ اور ہجر میں تیرے سب نے جانا کوچے جانا ویرا ہوا، ہجر میں تیرے سب نے جانا کوچے جاں ویران ہوا۔ لکھا ٹھیک ٹھاک ہے لیکن آئی سائٹ گڑبڑ ہے اور چشمہ میں کسی کا لگاتا نہیں۔ ہجر میں تیرے سب نے جانا کوچے جاں ویران ہوا، صدقے تیری چاہت کے شائستہ غم انسان ہوا۔
سلسلہ بھی تمام نہیں ہوا، لفافہ بھی لینا ہے، پڑھ رہا ہوں پورا۔ کسی کا سایہ بھی کب اس کے ساتھ ہوتا ہے، مٹے ہیں نام و نشاں رات کے اندھیرے میں۔ کسی کا سایہ بھی کب کس کے ساتھ ہوتا ہے، مٹے ہیں نام و نشاں رات کے اندھیرے میں، اور گزر رہی ہے مزے میں یہ زندگی اپنی، جو بے حسی ہے تو آرام اور کلفت کیا۔ جو پرندہ گرمی نغمہ سے جل کر مر گیا، جو پرندہ گرمی نغمہ سے جل کر مر گیا، رات اس کا تذکرہ سارے شجر کرتے رہے۔ اور سماعت فرمائیں کہ بند دروازوں کے پیچھے خود کلامی کا عذاب، بند دروازوں کے پیچھے خود کلامی کا عذاب، غم کے مارے زندگی کچھ یوں بسر کرتے رہے، اور کیوں عدو کے سامنے جا کر کوئی ہوتا کھڑا، گھر میں رہ کر معرکہ ہم لوگ سر کرتے رہے۔ یہی کام ہم لوگ کر رہے ہیں آج کل۔ اب غزل خواں تیری بزم میں ہرگز ہوں گے، ہم غزل خواں تیری بزم میں ہرگز ہوں گے، ڈر ہے کچھ لوگ نہ مر جائیں سماعت کر کے۔ تو مجاہد سید کی شاعری ایسی ہے کہ اگر یہ پڑھ دیں قاعدے تو ان کے بعد والے کا انتقال واجب ہے۔ بیاض جنوں کا شاعر اجالوں کی ترسیل کے لیے فروغ علم و ادب کی خاطر ہوا کے تیز و تند تھبیڑوں کے مد مقابل چراغ جلاتا ہے، اس امید بلکہ یقین کے ساتھ کہ عنقریب آندھی رکے گی اور چراغ بہر طور روشن رہ کر چہار سمت روشنی بکھیرتا رہے گا۔ گو کہ نقطۂ غم شاعر کی زندگی کا ماحصل ہے، مگر وہ غم و اندوہ میں بھی خوشی کے امکانات تلاش کر لیتا ہے۔ سمندروں کی کوکھ سے موتی اور عزم و حوصلے سے پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر راستہ نکال لیتا ہے۔ شعر حاضر ہے کہ یہ ایک نقطۂ غم ماحصل ہے اب سید، یہ ایک نقطۂ غم ماحصل ہے اب سید، یہی تو بس میری تکمیل کرتا جاتا ہے۔ وہی ہوا کے حوالے چراغ کرتا ہے، وہی اجالوں کی ترسیل کرتا جاتا ہے، تمام راہ کے پتھر چمکتے جاتے ہیں، وہ میرے خواب کو قندیل کرتا جاتا ہے۔ تمام راہ کے پتھر چمکتے جاتے ہیں، وہ میری راہ کو قندیل کرتا جاتا ہے، اور چھلک گئے ہیں سمندر چٹک گئی ہے زمین۔ یہ الفاظ ہی میسر نہیں آج کی نسل کو۔ چھلک گئے ہیں سمندر چٹک گئی ہے زمین، یہ کون ہے میری تعویل کرتا جاتا ہے۔ دلوں پر خوف و خفت کی رہی تھی حکمرانی، زمین پر جو مکافات عمل کا سلسلہ تھا۔ اب لکھنؤ دبستان ہے باقاعدہ، اور بھی دبستان بہت سے ہندوستان میں ہیں، لیکن یہ لفظ مکافات عمل مفقود ہے، کہیں ملتا ہی نہیں۔ تو میں نے یہ لفظ ان کے یہاں سے نکالا، لکھنؤ لاکھ دبستان ہو مگر مکافات عمل کا استعمال کیا مبتدی کیا منتہی کسی کے یہاں نظر نہیں آتا، جبکہ ہمسایہ ملک پاکستان میں بکثرت مروج ہے۔ تہذیبیں ملتی ہیں، زبانوں کا تبادلہ ہوتا ہے، تو مختلف زبانوں کے الفاظ باہم گلے ملتے ہیں۔ اردو میں ہماری تنگ نظری سے یہ عمل رک سا گیا ہے۔ ہم نے اپنی فکر کے چھوٹے چھوٹے دائرے بنا رکھے ہیں، اور اسی کو کچھ چھوٹ بھئیے ناقد ڈکشن کا نام دے دیتے ہیں۔ رٹے جملوں اور گھسے پٹے الفاظ سے کائنات نہیں بنتی۔ غزل ایک وسیع دائرے کا نام ہے، نیز اصناف شاعری مزید وسعت فکر و نظر کی متقاضی ہے۔ تہذیبوں کے گیان، زبانوں کے علم اور اقوام عالم کے رجحان کو سمجھ کر ہی بڑی شاعری وجود میں آتی ہے۔ خوش قسمتی سے یہ خوبیاں بڑی حد تک مجاہد سید صاحب کے کلام میں در آئی ہیں۔ انہیں سرزمین عرب پر رہ کر مختلف ادیان کے مطالعے کے ساتھ زبانوں اور مذاہب کے موازنے کے نادر مواقع حاصل ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی شاعری کا کینوس وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا ہے۔ انہوں نے کبر و نخوت، جمود و سکوت کے بجائے قلم کو رواں دواں رکھا، منزلیں سر کرتے رہے، مگر غزل کی کلاسیکی روایت اور آباء و اجداد کے اصولوں سے انحراف کے بجائے انہیں سینہ دل میں محفوظ رکھا۔ ان کا گھر شعراء و ادبا کی جائے پناہ بن گیا، وہ جہاں رہے وہاں کا ماحول شعر خیز ہو گیا۔ دنیا طلبی میں انہوں نے فکر عقبہ کو نہیں چھوڑا، بچوں کو جدید علوم سے آراستہ کیا، مگر مذہب اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ صلاۃ و سلام کے نغمات سے در و دیوار جھومتے رہے، نماز کی تلقین کرتے رہے، غربا پروری کو شعار بنایا، چادر اور چار دیواری کے تقدس اور الفاظ کی حرمت کو بہر لمحہ خیال رکھا۔ پاکستانی شعراء پر اتنا کچھ لکھ دیا کہ مسرت و بصیرت کی آمد کے بعد بھی دیگر کتابوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔
اردو شعراء اور ادبا کی اہمیت سے ترقی یافتہ دنیا کے لوگوں کو واقف کرانے کی غرض سے انگریزی کے موقر روزنامے عرب نیوز میں آرٹیکلس لکھے اور خوب لکھے. انگریزوں کے تمدن اور ان کے کلچر کو لائق اعتنا نہ سمجھا اور ان کی تشہیر و تبلیغ اردو کی تشہیر و تبلیغ ہر سطح پر کرتے رہے اور اس کی اہمیت و افادیت سے تیسری نسل کو واقف کراتے رہے. اسی لیے سید صاحب کے اپنے گھر میں بچے اور بچیاں جو ابھی پرائمری درجات میں ہیں وہ بھی اردو سے واقف ہیں اور کلام اللہ کی اہمیت سے آشنا بھی. نماز روزے حج و زکوٰۃ اور دیگر ضروریات کے ساتھ صلاۃ و سلام کا پاکیزہ ماحول ہے. ابھی آپ نے دیکھا یہاں کہ عام طور پہ ادبی محافل میں اب نعت نبی پڑھنا بھی لوگ کثر شان سمجھتے ہیں. کلام اللہ پڑھا جائے تو مقدمہ ہو جائے گا، نماز پڑھیں تو ممکن عذاب الہی نازل ہو جائے. تو وہ مجاہد صاحب واقعی مجاہد ہیں، سرفروش آدمی ہیں، اس لیے دھونس کھائے بغیر تمام کام کرتے ہیں. کاش ایسے ہی افراد و اشخاص کی تعداد معاشرے میں تیزی سے بڑھے اور انسان اپنا مقصد وجود پا کر وہ کچھ کرے کہ جس کے لیے اس کا وجود ہوا تھا اور دنیا گلزار بن جائے. فتنہ و فساد، قتال و جدال کی راہیں مسدود ہو جائیں، ظالم کا ہاتھ توڑنے اور مظلوم کا ساتھ دینے والے پیدا ہوں اور ہندوستان جنت نشاں بن جائے. مضمون ابھی اور بھی ہے، بات تمام کرتا ہوں. پڑھ دوں؟ پیسے لیں گے باقاعدہ؟ کہہ رہے ہیں پڑھ دو، تب کہ کہہ رہے ہیں لیکن پڑھوں گا میں. چلو جب زندگی بھر عشق کے مکتب میں رہنا ہے، چلو جب زندگی بھر عشق کے مکتب میں رہنا ہے، پہاڑا پھر فراق و وصل کا ازبر کیا جائے. 33 سال تک سرزمین عرب پر رہ کر لکھنؤ میں مقیم مجاہد سید صاحب کیوں نہ کہیں. یہ شعر سماعت فرما لیں. آپ ہی کے متعلق ہے. چائے بھائی کیا ہوئی؟ ہم جب نہیں بن رہی چائے، ہم جب آئے تو چائے رکھی ہوئی تھی. تاشفین صاحب کہہ رہے ہیں چائے کیسی بلوائے. 33 سال تک سرزمین عرب پر رہ کر لکھنؤ میں مقیم مجاہد سید صاحب کیوں نہ کہیں. یاد جدہ ایک زمانے تک رکھے گی اشک بار، یاد جدہ ایک زمانے تک رکھے گی اشک بار. ہم مگر جائیں گے سید یوسفستہ چھوڑ کر. یوسف سے یوسفستہ بنایا ہے. تو یہ کام شاعر کر سکتا ہے، یہ کسی بہت بڑے ڈاکٹر انجینئر کے بس کا نہیں ہے کہ وہ لفظوں میں چراغ جلائے. جیسے فیروز نظامی نے کہا کہ دو گے تم دنیا کو جو دنیا وہی دے گی تمہیں، کیوں اندھیرے بو رہے ہو روشنی کے واسطے. یہ بات رضوان فاروقی نثر میں لکھیں تو کہیں دماغ چل گیا آپ کا. لیکن شاعر جو چلا ہوا ہوتا ہے وہی شاعر اچھا ہوتا ہے. سماعت فرمائیں. کسی کا سایہ بھی کب اس کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کا سایہ بھی کب اس کے ساتھ ہوتا ہے. مٹے ہیں نام و نشاں رات کے اندھیرے میں، اور گزر رہی ہے مزے میں یہ زندگی اپنی. جو بے حسی ہے تو آرام اور کلفت کیا. آج فلسطین لہو لہان ہے، بوڑھے بچے جوان سبھی کرا رہے ہیں. عربوں کی بے حسی اور بے غیرتی اپنی انتہا پر ہے. مسلمان مسلکی تصادم اور ذات برادری کے حصار سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں. ہمت، شجاعت، دلیری جیسے اوصاف معدوم ہیں. آباء و اجداد کے قصے اور خوشنما کہانیاں ہی متاع کل ہیں. ایسے میں کوئی ساتھ آئے تو کیوں آئے، مدد کرے تو کس کی کرے. بے حسی کی ردا اوڑھے خواب غفلت میں مبتلا ایسے ہی افراد و اشخاص کے لیے شاعر کا یہ شعر بہت خوب ہے. سماعت فرمائیں کہ خوشی خوشی کا جو نعرہ، خوشی خوشی کا جو نعرہ ہے سب زبانوں پر، خوشی خوشی کا جو نعرہ ہے سب زبانوں پر. غموں سے ہو گئی لوگوں کو اب فراغت کیا. خوشی خوشی کا جو نعرہ ہے سب زبانوں پر، غموں سے ہو گئی لوگوں کو اب فراغت کیا. خواب دیکھنا، خواب سجانا انسان کی فطرت ہے، لیکن جب یہی خواب مسمار ہوتے ہیں تو صورتحال کچھ یوں ہوتی ہے. مجاہد سید صاحب کی زبان میں سماعت فرمائیں کہ خواب ٹوٹے تو محبت کی عمارت نہ رہی، خواب ٹوٹے تو محبت کی عمارت نہ رہی، اور پھر جاگتے رہنے کی بھی ہمت نہ رہی. بہت شکریہ. خدا حافظ. شکریہ. بہت ذرا نوازی آپ نے محبت میں بہت زیادہ مبالغہ کر دیا میرے. مبالغہ شاعری میں جائز ہے تو میں نے کہا اب نثر تک یہ بات جانا چاہیے. جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ سچ ہے حرف بحرف. چونکہ لفافے لے کے جو میں لکھتا ہوں وہ جھوٹ لکھتا ہوں، اور اس طرح کے آرٹیکل بھی سچے لکھتا ہوں. اور سید کے فاروقی غلام ہے تو مبالغہ بھی جائز ہے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.